عربی میں نا کنجوس کے لیے دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف کنجوس. ایک کو بخیل کہتے ہیں اور ایک کو شحیح. شحیح شین اور حلوے والی ہا اور یا اور پھر حلوے والی ہا. روزے میں ذرا حلوے والی بات کرنے سے بھی اپنا مزہ ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. یہ کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے. شحیح اتنا بڑا کنجوس جس کمبخت کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا اس سے. سمجھتے؟ یہ کنجوس کی وہ قسم ہے جو کمبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. 70 سال 80 سال عمر ہو گئی, بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, آڑے وقت میں کام آئے گا. تو آڑا وقت تو اب یہ آڑا نہیں تو کون سا وقت ہے یہ؟ خواتین زیور رکھا ہوا ہے, کئی تولے سونا, زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں, زیور چاہے استعمال کا ہو یا استعمال میں نہ ہو, سونا اور چاندی اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آڑا وقت تو آ گیا نا. آڑا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے. تو ایسے آڑے وقت میں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں بھی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے, دوسروں سے مانگ رہے ہیں, زکاتیں مانگ رہی ہیں. بعض خواتین جن کے پاس, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں, بیچارے کے پاس ہیں بھائی. تو اس کے ہاں کوئی ضرورت ہے, بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے, کیونکہ 1,00,000 روپے یہ نصاب سے کیا ہیں, زیادہ ہیں. حضرت یہ تو پورے نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر اس سے بولو یہ خرچ کر دے. یہ کیا کرے؟ یہ خرچ کر دے, پھر آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو, پھر 0 میٹر ہو جائے گا. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے اس نے آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آڑے ترچھے وقت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ آڑا تو یہی وقت ہے نا کہ بیماری آ گئی اور پیسے نہیں ہیں, تو اب یہ آڑا وقت آ گیا, تو خرچ کرو پیسے. اس کو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. اہل جہنم کی علامت مال جمع کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں. یہ تو اسٹور کرنے والی بات ہو گئی. پہلے اپنا پیسہ خرچ کرو بھائی. تو اللہ نے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ اور بندے کے تعلق کی وجہ سے. دیکھو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب پر پیسہ اس کی ضرورت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا, بلکہ اپنا اور محبوب کا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے طور پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی کسی مالدار گھرانے میں, لڑکی بڑی لینڈ لارڈ, مہر کی بات ہوئی, آپ نے کہا 10,000 ڈال دو ایک شریح بس وہ پوری کرنے کے لیے. منہ دکھائی پہ کیا دیں گے؟ آپ نے کہا دعائیں اور سلام پیش کروں گا آپ کی خدمت میں, دعائیں لے کر آؤں گا. ولیمے میں کیا کریں گے؟ ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیفینس میں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی, سب کیا ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں. سالے بھی جو آپ کے ہوں گے سارے کھاتے پیتے ہیں, روزانہ کھاتے پیتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں کیا ولیمہ بھائی؟ گفٹ میں کیا دو گے بیگم کو؟ گفٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے بھائی, کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہے, تو گفٹ کا کیا کرنا ہے؟ وہ رشتہ دے دیں گے؟ بولو نا. بولیں گے تو کیا کرنے آیا ہے, تو کیسے ثابت کرے گا کہ تجھے بھی محبت ہے بھائی؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس
پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تو یہ ثابت کر کہ تو اس شادی پہ خوش ہے اور تو محبت کرتا ہے, تو عزت دیتا ہے رشتہ داروں کو, سسرالیوں کو. تو ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو, کوئی غریب نہ ہو, کسی کو ضرورت نہ ہو, پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے, آپ نے مال خرچ کرنا ہے. یہ نماز کی طرح ضروری ہے. اہل ایمان کی علامات میں سے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ نکالنا ہے, پیسہ.